تو یہ خانقاہوں کا تصور ہے، اور خانقاہوں میں انسانیت ہے. مذہبوں ملت کی تفریق کے بغیر خدمت کرتے ہیں خانقاہی لوگ. اگر وہاں کھانے کے لیے کافر بھی آ جائے تو وہ دھکے دے کے نہیں بھگاتے، کافر کو بھی کھلاتے، سب کو پلاتے. جانوروں، خانقاہوں میں جانوروں کی بھی روٹیاں بنائی جاتی ہیں، ان کو بھی کھلایا جاتا ہے، سب کا خیال کیا جاتا ہے. لوگوں کو ولی بننے کا بڑا شوق ہے. ہمارے شہر میں ایک بہت بڑے پیر صاحب تشریف لائے تھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ولایت جیسے حلوہ ہے، اور پیر صاحب بہت حق گو تھے، کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے. دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ ان کے مزار پہ رحمت فرمائے. حسنی حسینی سید تھے، آتے تھے 8-10 دن رکتے تھے. اب پیر صاحب 8-10 دن رکتے تھے تو لوگ آتے بھی تھے، بیٹھتے بھی تھے، تو کچھ ڈیڑھ ہوشیار لوگ بھی آتے تھے. ایک صاحب نے کہا پیر صاحب سے کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ ولایت مل جائے. جس نیت سے بھی کہا ہوگا میں چاہتا ہوں کہ ولایت مل جائے. انہوں نے اپنی جیب سے 5 روپے نکالے اور نکال کے فرمایا بابو اگر کہیں ملیے تو تم بھی لے لو اور ہمارے لیے بھی لا کر کے دیں. پھر فرمایا کہ کیسی بات لوگ کرتے ہیں کہ ولایت کوئی خریدنے کی چیز ہے، اور یہ ایسی کہ ولایت مل جائے. کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، ڈکانے لے رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، سب کر، پھر بولتا ہے ولایت مل بھی جاتی ہے، اس کے کرم کی بات ہے. لیکن لوگ اس طرح بزرگوں کے پاس آ کر کے بات کرتے ہیں. تو ریاضت بڑی مشقتوں سے گزارا جاتا ہے، تب کہیں جا کر ولایت ملتی ہے. اور کبھی کرم ہو جاتا ہے تو بغیر مانگے بھی مل جاتی ہے، ایک نیکی پر بھی مل جاتی ہے. لیکن یہ اکثر ایسا نہیں ہوتا. مقام ولایت میں 3 چیزیں بہت کلیدی رول رکھتی ہے، بہت بنیادی رول رکھتی ہے. مقام ولایت میں کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا. یہ پہلا زینہ ہے، پہلی منزل ہے، اور ہم سے یہی نہیں ہوتا. کھانے بیٹھے تو پورا دسترخوان چٹ کر جانے کا ارادہ ہے، اور سوئیں تو پھر اٹھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے. اور اگر اٹھیں گے بھی نیند سے تو پہلی فکر یہ ہوگی کہ اب اٹھ کے نیند سے تو پہلے اچھا ناشتہ کہاں ملے گا، یہ فکر ہے. حالانکہ ہمارے اسلاف کم سوتے تھے، بیدار ہوتے تھے، تو پہلے بیدار ہونے کے بعد جو پہلا ان کی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور بچپنے میں بچوں کو عادت ڈالی جاتی تھی کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے سو اور کلمہ پڑھتے پڑھتے اٹھ. یہ ماحول اب ہمارے یہاں سے ختم ہو رہا ہے. لیکن مخلوق خدا پر جب تک بندہ شفقت نہ کرے، مہربان نہ ہو، اس وقت تک اس کو اللہ کی بارگاہ میں مرتبے نہیں ملتے. اگر ہم سوچیں نا صرف عبادت کی بنیاد پہ اللہ کا قرب ملے، عبادت کی بنیاد پہ اللہ کی نزدیکی ملے، نہیں. فرمایا گیا جو مخلوق کا خادم نہیں وہ اللہ کا قرب کبھی نہیں پا سکتا. جو مخلوق سے محبت نہ کرے وہ خالق کی محبت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہم عبادتیں تو کر رہے ہیں لیکن مخلوق سے وہ محبت ہمارے دل میں نہیں، وہ محبت ہمارے دل میں نہیں. نفرتوں کا عالم ہے. اگر ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو ہمارا حال یہ ہے معاذ اللہ ہم اس سے لڑنے لگتے ہیں. کوئی نصیحت کر دے تو ہم اس کے لیے دل میں کینہ رکھتے ہیں. ایک ولی سے کسی نے پوچھا، توجہ کریں آپ، کیا اولیاء کی فکر ہے. ایک ولی سے کسی نے پوچھا کہ ولی مر جاتے ہیں یعنی انتقال فرما جاتے ہیں، موت آتی ہے، وصال ہو جاتا ہے، تو قبر میں ان کا جسم سلامت ہے؟ تو کہا بالکل رہتا ہے. کہا آپ تو اتنے بڑے ولی ہیں، آپ کا بھی رہے گا. فرماتے ہیں کہا لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرا جسم سلامت رہے. کہا کیوں؟ کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کیڑے کھا جائیں. کہا حضرت لوگ تو دعا کرتے ہیں کہ جسم سلامت رہے، آپ کہتے ہیں کیڑے کھا جائیں. کہا نادان، میں تو کسی کے کچھ کام زندگی بھر نہ آ سکا، اگر مرنے کے بعد کیڑوں کے کام آ جاؤں تو اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی. یہ فکر تھی اولیاء اللہ کی، یہ اللہ والوں کی وہاں تک تو اپنی فکر جا بھی نہیں سکتی. جو اصل دین تھا وہ کتابوں میں مقید ہو گیا، جو اصل فکر تھی وہ کتابوں میں قید ہو گئی، اور ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا اور یہ کرنا وہ کرنا، یہ شعبدے بازیاں سب شروع ہو گئی.
کچھ نہیں ہے، یہ سب شعبدے بازیاں ہیں. یا تو بندہ شریعت پر چلے یا خدا کی مخلوق پر ایسے رحم کرے جیسے ایک ماں اپنے بچوں پہ رحم کرتی ہے. یہ ولایت ہے. اولیاء کا طریقہ یہ ہے.